وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جی حضرت، جی معافی چاہوں گا، میں آپ کا فون نہیں اٹھا پایا تھا، کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے جی۔ تو میں نے جیسے ہی آڈیو سنا تو میں نے سوچا کہ لائیے حضرت سے بات کر لیں، کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم نے کیا کہہ دیا ہے۔ تو میں نے تو کسی مسلمان کو نہیں کہا، میں نے تو غدار رسول کو کہا تھا، دشمنان رسول کو کہا تھا، تو اس میں آپ کو برا لگ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں کل آپ کیا سمجھتے ہو محمد نور حسن صاحب، میں آپ کو بہت فالو کرتا ہوں، آپ کی بہت آڈیو سنتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے بھائی جان، الگ سے مراد مجھے برا لگا دل کو میرے بھائی۔ اچھا، دشمنان جتے کی نوک کی بات آئی تھی وہ۔ ہاں، میں نے دشمنان رسول کو کہا، میں نے کہا تھا کہ سنی مسلمان وفادار رسول وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو نبی کے غلام ہیں وفادار ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو دشمنان رسول ہیں غدار رسول ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جوتے کی نوک پر۔ تو آپ کو اگر دشمنان، ایک منٹ حضرت، ایک منٹ جی رئیس بھائی، آپ ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنیں، میں نے کہا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پیار سے محبت سے، میں نے دشمنان، مجھے ایسا ہی پاؤ گے آپ، جیسا آپ کے ذہن میں میری سوچ ہے محبت والی، ایسا ہی پائیں گے آپ انشاءاللہ العظیم۔ دشمنان رسول کو میں نے جوتے کی نوک پر رکھا، میں نے کہا کہ جتنے دشمنان رسول ہیں غدار رسول ہیں وہ جوتے کی نوک پر ہیں، ٹھیک ہے، جوتے کی نوک پر، نوک وہی نا، ہاں۔ تو اگر آپ کو وفادار رسول سے نفرت ہے اور غدار رسول سے دوستی ہے تو آپ بالکل مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے، میں حقیقت تو بات یہ ہے کہ جو دشمن کے رسول ہے وہ ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن کے رسول نہیں، رسول کے دشمن، جی رسول اللہ کے دشمن، ٹھیک ہے، دشمنان رسول، جی غدار رسول، جی اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ مجھ سے اختلاف کر لیں، آپ مجھے کہیں کہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ٹھیک ہے رئیس بھائی، مجھے میں بیان سننا تھا ایک مرتبہ، اچھا آپ بتائیں پہلے آپ بتائیں۔ ہاں، میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو دشمنان رسول سے محبت ہے جو میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، میرے آقا کی شان کو بیان نہیں کرتے بلکہ میرے آقا کے کمال کو گھٹاتے ہیں، میرے آقا کے کمال کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے، اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور آپ مجھ سے اختلاف کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے محمد نور حسن صاحب، زندگی میں کس کو اتنا وہ ہے کہ کسی کے فرق کا یا کسی کے پروفٹ کا انتظار کرے، انسان کو اپنے سانس لینے خود بھاری ہیں آج کی تاریخ میں۔ ہاں، تو میں نے آپ کی جو آڈیو سنی تھی نا بھائی جان، جی، تو میں نے سوچا لائیے بھائی صاحب سے بات کر لی جائے تاکہ ان کو بتا دیا جائے کہ میں دشمنان رسول کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اور وفادار رسولوں کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں۔ جی جتنے جی بولیں آپ بتائیں، آپ نہ بولیں، میں نے آپ کی بات سنی، آپ کو 2 بار روک گئے، بولیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ دیوبندی اور مسئلہ آپ کی ریکارڈنگ سننا تھا کہ اس کو بہت برا وہ لکھا ہوا تھا، کہنے لگے ان کی اوقات یاد دلا دی، فلانا ان کی اوقات، دیوبندیوں کی اوقات دلا دی، اس طرح کے، اور پھر بعد میں گالی گلوچ پہ بھی بات اتری آپ نے ایک دم سے، اس نے بھی دی اور آپ نے بھی دی، تو مجھے اتنا برا لگا کہ اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی شری دی کہ ایک ٹائم کو حقیقت میں آدمی کتنا بھی کٹر دل ہو، کتنا بھی ظالم ہو، آپ کی محبت بھری زبان سن کے وہ ضرور اپنے آپ کو ایک طریقے سے بدل لے گا، اگر کوئی بھی رہنے دو۔ کون سے والے کی گفتگو سنی تھی؟ کیونکہ روز آتا ہی رہتا کوئی نہ کوئی نئے سے نیا۔ اپنا آپ کو خان بتا رہا تھا، وہ شاید خان بتا ایسا ہی کچھ نام تھا اس کا، نام بڑا
ایک عبد الرزاق تھا حال فی الحال میں جس نے بدتمیزی کی تھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ایک پٹنہ کا کوئی آفیسر تھا, اس نے اپنے آپ کو سرکاری آفیسر یا سرکاری کوئی چیز اس نے بتایا. اور ایک مراد آباد کا تھا کوئی, اس نے بھی اپنے آپ کو سرکاری جو ہے پرنسپل پتہ نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو کرمچاری بتایا ہے. ٹریننگ حاصل کی تھی وہاں سے, صحیح بات ہے. ہاں مراد آباد کا ہی تھا وہ, بالکل بالکل بالکل. پہلے اس نے بمباری کی گالیوں کی میرے اوپر. جی ٹھیک ہے. میں نے اس کو سنا, کوئی بات نہیں, مجھے گالی بکیے چلے گا, مگر میرے کسی بزرگ کو اگر بکتا تو میں نہیں چھوڑتا, کیونکہ میں خود کوئی اتنا بڑا بولا اور سیدھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں بھی روٹی کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں, میرے اندر بھی جو ہے کرودھ ہو سکتا ہے, غصہ ہو سکتا ہے. جی جی. میں نے کچھ نہیں کہا صرف اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. اس کا نمبر شو ہو رہا تھا اس پہ اسکرین پہ, تو میں اس کا بھی نمبر لیا تھا, بات کیا تھا. اچھا اچھا. جی آپ یہ بتایا مراد آباد کے رہنے والے, الحمدللہ آپ نے اس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. ہماری یہ پہچان نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے بات کریں. اب یہ تو اللہ عالمین جانتا ہے, یا آپ جانتے ہو, یا محمد نور احسن بھائی جانتے ہیں کہ کس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے اور کس کے اندر علمیت بھری ہوئی ہے. حقیقت ہے بھائی. جی جی جی. لیکن جو یہ آپ آڈیو اسکرین پہ شو کرتے ہو, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں, تو اس سے باہر والا غیر ایمان والا ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دوں بھائی جان, میں بولیں بھائی. جی میں کم سے کم بھی دنیا کی 6-7 کنٹریوں میں رہ کے آیا انسان ہوں, اور میں نے ایک جگہ ایک بات سنی تھی, کہنے لگے کہ یہودی, یہ جو یہودی ہوتے ہیں, کسی بندے کو ہاتھ میں دے دیجیے گا. ہاں 6-7 سے دیجیے گا, 4 بندے. ٹھیک ہے جی آپ مشغول تھے شاید. نہیں والی جی مشغول نہیں ہوں, کوئی آئے ہوئے تھے. آپ بات کر لیجیے بھائی جان. نہیں وہ چلے گئے, مہمان ہیں. جی چلے گئے. تو یہودیوں کے مسئلات تو یہ تھے کہ ایک ٹائم کو وہ لوگ بھی ہمارے نبی کریم محمد سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ اپنی دھی بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے امانت کے بطور. ٹھیک ہے جی. مطلب ظاہر سی بات ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہو, میں بھی سمجھ رہا ہوں, میں بھی اپنے عمر کے مقام کو پہنچ رہا ہوں الحمدللہ, آپ بھی اپنے عمر کے مقام کو پہنچ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اس میں یہی فرق ہو سکتا ہے کہ کم زیادہ. جی ٹھیک ہے نا, لیکن ہر ایک لمحہ ہمارا کم ہو رہا ہے. جی ہمارا تو میرا کہنا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کی رنجش ہو, یا مطلب اپنے گھر کی کوئی نا اتفاقی ہم دنیا کے سامنے شو کر رہے ہیں, تو وہ بات مجھے عجیب لگی. اور وہ خلوی بات مجھے کہ میں جتے کی نوک مطلب اس میں ایکو ساؤنڈ میں ڈال کے بیان کر رہے تھے, بھائی میرے جتے کی نوک پہ ہے. اب دیکھیے میں مظفر نگر کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے حضرت. اچھا, آپ مظفر نگر سے ہیں, گوا میں رہتے ہیں. گوا میں تو میرا عرصہ بیت گیا. جی. تو وہاں پہ کوئی فتوے کی کوئی اس طرح کے معاملات آئے تھے کہ انسان نے شادی کی تھی. بہرحال انسان نے شادی کرتا ہے. بہرحال بس ادھر ادھر مت جائیے حضرت, بس میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جی نہیں آپ بتائیں, ابھی دیوبندیوں کے بارے میں بات آئی تھی, تو وہاں پہ فتوا لینے گئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں میرا واسطہ 2 بار پڑا ہے, 2 یا 3 بار پڑا ہے دیوبند جانے کا. ایک بار تو دعا میں شامل ہوا تھا میں. تو دیوبندیوں میں دعا میں شامل ہو گئے آپ. بھائی میری بات سنیے نا آپ. مجھے 26 سال تو یہاں رہتے ہوئے ہو گئے, اس ٹائم کی بات ہے, یہ اس عرصے سے پہلے کی بات ہے. اللہ کے بندو 25-26 سال کی بات بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور بیٹے آپ بہت سمجھدار ہیں, ایک دم پکڑ لیتے ہیں پوائنٹ کو بھائی. اور تو وہاں پہ فتوا لینے کے لیے اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہے تو میرے اوپر لے لو, سفوج کرو میں بھٹک رہا ہوں یا میں صحیح ہوں, میں نہیں جانتا, میں تو گنہگار ہوں, بس اتنا جانتا ہوں, دنیا میں سب سے ناقص انسان میں ہوں. اگر میرے ساتھ کوئی مشکلات آتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اکیلا رہتا ہے, اسے کسی چیز کا مشورہ نہیں ملتا, تو قبلے کی طرف رک کر کے دیوار سے اپنا سر لگا لے, اللہ کوئی اسباب بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی 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 جی. اور اللہ نے اس کو اتنا بھی سوچ سمجھ دے رکھی ہے, بھائی فلاں جگہ نور احسن بھائی ہے, محمد نور احسن بھائی ہے ہمارے, فلاں جگہ میرے بھائی ہیں, ان سے جا کے مشورہ کروں. پھر آپ جیسے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ مراد آباد جاؤ یا مظفر نگر جاؤ, وہاں پہ فلاں نام کے مفتی رہتے ہیں, وہاں سے آپ کو وہ کیا فتوا دیں گے, ان سے آپ معلومات کرو. تو میں پہنچا وہیں پہ. اب بتائیں انڈیا میں کون کون سی جگہ ہے جہاں فتوے ملتے ہیں, مجھے آپ بتائیں بھائی جان. اللہ نہ کرے کوئی کسی کے وقت میں زندگی میں اس طرح کوئی معاملات آئے, گھر طلاق کا یا کسی اس کا, تو کہاں جائے انسان؟ بریلی شریف جائے.
वहाँ पे ऐसा क्या है मेरे भाई? वहाँ पे ऐसा ये है कि क्या है मेरे भाई? बरेली में फतवे बिकते नहीं, देवबंद के फतवे बिकते हैं, 5-5 हजार में बिक जाते हैं लोग। ठीक है हजरत, अगर आपको यकीन ना आए तो आप तहकीक करके देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा। देखो मोहम्मद नूर हसन साहब, आपने जो ये बात इसमें मेरे मोबाइल में ये बात रिकॉर्ड हो गई है, मेरे पास भी रिकॉर्ड चल रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। 5,000 रुपए में फतवे, यानी कि अगर किसी की जिंदगी का मसला है, दुनियावी और आखिरत का मसला है, तो वो 5,000 रुपए में सोल्व हो जाता है। हुआ है, ऐसा हुआ है, एक मुफ्ती बिका है ऐसा। अल्लाह, अभी मैं अब से 20-22 साल पहले, मेरी एलिया गोवन है, पहले वो क्रिश्चियन थी, ठीक है। तो मैं शादी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई थी फर्स्ट क्लास, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, निकाह हाँ रजिस्टर्ड हुआ था, निकाह नहीं हुआ था हमारा निकाह। तो हम गए बॉम्बे। बात सुन लो क्या कह रहे हैं जी जी। हाँ हूँ, अंदर होंगे। तो उस शख्स ने डायरेक्ट 5,000 रुपए का सवाल, जाने 10,000 रुपए का सवाल किया था। मैं उसको बताया, देखो ये न्यू मुस्लिम है, अभी इसने कलमा पढ़ा है, और भाई इस तरह के मामला आते, कहने लगे बहुत मुश्किल है, फलाना ढिमका, 1000 बात उसने मुझे सुनाई। फिर बाद में उसने कॉम्प्रोमाइज किया, कितने पैसे पे मुझे याद नहीं है, बाखुदा मुझे याद नहीं है, मतलब हजारों की बात की थी। तो मैं सोचा यार क्या मसला है, क्या मसला है। फिर उसने मेरे लिबास को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह लिबास तो भाई एक जैसे, मतलब आप पैंट शर्ट ही कह सकते हैं, मैं वही पहने हुए था, यानी टी शर्ट पहना हुआ था। और क्या होता है, कभी कभी इंसान जब काफी अरसे से कहीं रहता है तो उसकी जुबान में बदलाव आ जाता है भाई मोहम्मद नूर हसन साहब जी। तो थोड़ी मेरे मुंह से इंग्लिश निकल गई थी। अच्छा। तो हाँ, तो उसने उसी बात को पकड़ लिया, तो उसने हमें एक किस्म से हमें जिबा करने की कोशिश की थी। तो मेरी जहनियत ऐसी है कि जो कहना है मुंह पे कहना है। मैं कहा हजरत ये गैर ईमान वाली एक इस्लाम में शामिल हो रही है, आपको तो इसकी खुशी होनी चाहिए थी और आपको तो मतलब दिल से मदद करनी चाहिए थी। और आप इस घूमने वाली चेयर पे यू आस्किंग सो मैनी था, आप घूमने वाली कुर्सी पे बहुत सारा पैसा पूछ रहे हो, यानी कि मतलब ईमान में आने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। मैं कहा हम आपसे कोई काम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, तो वो कौन था, कहाँ का था, आपसे कह रहा था कि पैसे चाहिए? जी, बॉम्बे का ही था। किस चीज के पैसे? निकाह कराने के, खाली निकाह कराने के, निकाह पढ़ाने के पैसे। हाँ, कि हम इनको किस जमात से था? मुझे उस टाइम पे कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था, बस मुझे पता था कि मस्जिद है, ये इसका जिम्मेदार है, और मुझे अंदर भेजा गया। ऑफिस था बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, तो अब मैं बेफजूल भौतान बांध लूं तो अल्लाह को नाराज करने वाली बात होगी। किसी पे भौतान बांधना, वो किस जमात पे था मुझे नहीं इल्म है इस बात का, वो कौन सी जमात का, लेकिन मैं मस्जिद के अंदर गया था भाई। अच्छा। हाँ, तो हजरत मैं फिर वही बात होती है। तो अब आप ये बताइए, इस तरह के मामला आप देवबंद पे जा रहे हो, बरेली पे जा रहे हो, बरेली पे जा रहे हो, बॉम्बे में भी इस तरह के मामला हुए, तो इंसान अपनी सुलह करने के लिए, अगर किसी का कोई जिंदगी में कोई बेहतर काम हो रहा है, उसके पास उसकी नॉलेज नहीं है, वो किसी से नॉलेज लेने जाए, तो उसका बिजनेस तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात की है, मगर मैंने आपको बिजनेस की कोई बात नहीं कही है भाईजान। आपकी मैंने ऑडियो सुनी तो मैंने कहा कि हजरत की गलतफहमी दूर कर दी जाए। अगर आपको दुश्मनाने रसूल से अगर मोहब्बत है तो आप जरूर मुझसे इख्तिलाफ करें। ठीक है हजरत, मैं आपकी बात से सहमत हो गया हूँ, मेरे सुनने का नजरिया थोड़ा हट गया, लेकिन आज मैं आपसे खसूसियन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ। खुशामद मत कीजिए, बोले, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बहुत मोहब्बत है आपकी। देखो, अगर मैं भी आपको भी ऐसे बोल रहा, आप भी मुझे भी ऐसे बोल रहे, तो हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं, सिर्फ फर्क है तो कि मतलब कम ज्यादा का है, किसी की आवाज कम होती है और किसी की ज्यादा होती है, सिर्फ उतना ही फर्क होगा। लेकिन लोग मुझे समझते नहीं है, ठीक है जी, लोग मुझे समझ नहीं पाते कि ये नूर हसन है क्या। अच्छे इंसान से मैं अच्छी बात करता हूँ, बुरे इंसान से बुरी बात करता हूँ, ये मेरे अंदर एक खासियत है। जो मुझसे तेज आवाज से बात करता है मैं उससे ज्यादा तेज आवाज से बात करता हूँ, और जो मुझसे नरम से बात करता है मैं उससे ज्यादा नरम से बात करता हूँ। लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं और आके मुझे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। और पता है ये क्यों करते हैं? ये वो गैस वाला फूकना जानते हैं आप, गैस वाला गुब्बारा? हाँ, बहुत अच्छे से गैस है ना, तो 5 पैसे में खरीदते थे हम लोग। हाँ, तो ये वही 5 पैसे के खरीदे हुए लोग होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको पैसा दिया गया है, ठीक है। हाँ, जो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं उनके फुकरे में हवा भरी जाती है, मेरे खिलाफ भड़काया जाता है,
جی جی اور ان کو میرا نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے, اس کو ڈرانا دھمکانا ہے, میری کوئی آڈیو سنائی جاتی ہے, میری کوئی ویڈیو دکھائی جاتی ہے. جی. آپ کا تو خیر نمبر لینے دینے کی ضرورت نہیں, آپ تو پہلے ایک اسکرین پہ شو کر دیتے ہیں. حضرات میں نے اسکرین پہ شو کیوں کیا ہے, اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا بھائی. میرے نمبر کو پہلے دارالعلوم دیوبند پہنچایا گیا تھا سب میں پہلے, پھر وہاں سے میرے نمبر کو انٹرنیشنل ایشیا کے انٹرنیشنل گروپ پہ ڈالا گیا, پھر اس کے بعد میرا نمبر, حضرت ایک منٹ جی, پھر اس کے بعد آل ورلڈ کا جو انٹرنیشنل گروپ ہے, آل ورلڈ پوری دنیا کا, اس پہ ڈالا گیا تاکہ لوگ مجھے پریشان کریں, کال کر کر کے مجھے تنگ کریں اور میں نمبر بند کر دوں. مگر الحمدللہ یہ ان کے اوپر الٹا پڑ گیا ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ دنیای دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے صحیح سے بات کر سکے. جو میرا دعویٰ ہے وہ اٹل ہے, اور ہم سنی حنفی بریلوی ہی حق پر ہیں, اور ہم سنیوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتا. شکست کا مطلب معلوم ہے حضرت؟ ہاں معلوم ہے. جی مات, ہاں مات دینا, اس کو بے عزت کرنا. جی جی بھائی, عزت اور ذلت تو رب کے ہاتھ میں, عزت المنتسا ذلت المنتسا, عزت ذلت دینا میرا اللہ کے ہاتھ میں. آیت صحیح سے پڑھیے, غلط ہو گئی ہے. بتائیں آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت, جی وہ تھوڑا سا الفاظ مطلب تھوڑا کچھ, جی جی, کیونکہ الفاظ جب پڑھے جائیں تو وہ اچھے پڑھے جائیں, درست پڑھے جائیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہاں, مگر لوگ اس میں کہیں گے اس نے گناہ اخفا نہیں کیا. جی جی, وہاں بھی دیوبندی کہیں گے نا اس نے گناہ اخفا نہیں کیا, مگر میں نے آپ کو صرف سمجھایا ہے. آپ کی بات جائز ہے, اگر کوئی اس بارے میں کوئی ناک چینی دکھائے تو وہ خود اس لائق نہیں کہ اسے کچھ بتایا جا سکے. ہاں ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک دن اپنا فوٹو بھیجیے حضرت میں حضور تاج الشریعہ کے فتوے پر عمل کرتا ہوں, اس سے پہلے میں لائیو آتا تھا. اچھا, کئی سال ہو گئے مگر اس بات کو, مگر جب مجھے میرے بڑے بڑے اکابروں نے, میرے عالموں نے مجھے سمجھایا, بتایا, تو پھر اس وقت سے میں نے جب ان سے کہا, میں نے وعدہ کیا, اس وقت سے میں نہیں آتا ہوں, اور نہ میں فوٹو وغیرہ یہ کھنچواتا ہوں. میں تو کبھی کبھی بھائی ایسا ہی دماغ میں بیٹھا ہوں فری ٹائم میں, تو موبائل کا فوٹو جو ریئل فوٹو نہیں ہوتا ہے, حالانکہ وہ ریئل سے ہی ڈپلیکیٹ بنتا ہے, جب ریئل ہوگا جب بھی تو ڈپلیکیٹ بنے گا. میں سہمت ہوں آپ کی بات سے, تو میں کبھی ایسا بیٹھے ہوئے لے لیتا ہوں اپنا فوٹو کبھی بھی, تو ٹھیک ہے, مت لیا کرو خواہ فوٹو کھینچنا, یہ سب غلط کام ہے. جی میں اس پہ عمل کروں گا. بہت اچھے ہیں آپ کی بات. اور آپ کے اہل و عیال سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے, احسان ہے. اچھا, یہ وہابی ہوئے اور مطلب یہ دیوبندی ہوئے, یہ تبلیغی ہوئے, ان کے مسئلات ہی الگ الگ فرقے کہے گا. ہاں جی, وہابی الگ ہیں, دیوبندی الگ ہیں. وہابی اہل حدیث جو ہیں وہ یہ جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں, ان کا کوئی امام نہیں ہے, یہ کسی کے مقلد نہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں, وہ ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں. دیوبندی یہ مقلد ہیں, وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں, مگر ان کے عقائد میں اختلاف ہے, عقائد میں خرابی ہے. ان کے عقائد جو ہے وہ کفریاں ہیں. کس چیز میں خرابی ہے؟ اچھا, دیکھیے, آپ اللہ رب العزت کو سچا مانتے ہو کہ معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. لا حول ولا قوت. اسے کیا ضرورت ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو جس کا عقیدہ یہ ہو معاذ اللہ کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے, اور جتنے کام بندے برے کرتے ہیں, یعنی چوری چکاری زنا کاری, یہ جتنے برے کام ہیں جو بندے کرتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. ایسا کہنے والا انسان آپ کے تھوڑی اس کی آواز بڑھاؤ اپنا, اس کی اسٹیریو کی. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ابھی کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے باخدا وہ بہت بڑے خسارے میں ہے, اور اس کا تو مطلب ہو گیا کام. جہنم میں اس کے معاملات پتہ نہیں کیسے. مجھے لگ رہا ہے جہنم میں ہائبہ کر کے ایک جگہ ہے جہنم کی, جو اللہ کے حکم سے اس نے بھی پناہ مانگ لی تھی, لیکن اسے بھی دن میں 1 یا 2 بار سانس لینے کی اجازت دی تھی اللہ نے. وہ اس جگہ کے حقدار بن گئے جو اللہ کے بارے میں اس طرح کے بہتان باندھ رہے ہیں. اگر میں نے ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھا حضرت, تو آپ کو تکلیف نہیں, آپ نے تو بہت پھر بھی بہت اونچی جگہ رکھتے ہو, تو اس سے بھی بہت پرے کے ہیں.
بہت پرے کے ہیں، بہت مطلب بہت پرے کے ہیں، بہت پرے کے ہے نا. جی اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت میں نے یہی سمجھا تھا کہ رئیس بھائی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے اور آپ کو جانکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ لاؤ حضرت سے بات کر لی جائے کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے بس خبیثو سن لو، تم اللہ سے جھوٹ بلوا رہے ہو، کس کا محتاج ہے وہ؟ کیوں جھوٹ بولے گا؟ تمہارا معاملہ بہت برا ہونے والا ہے، جو اس طرح کی اللہ کے بارے میں بہتان باندھ رہے ہیں. بے شک بے شک. اب دوسرا حوالہ سنیے حضرت. جی آپ کو نماز میں کوئی خیال آتا ہے کہ نہیں؟ جی نماز میں آپ کو کوئی خیال آتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے حضرت، یہ دنیاوی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کے دل سے خیال نکال دیا صرف کہ میں اللہ کے سامنے، اللہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے. ٹھیک ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وہی مسئلہ ہو گیا. بہرحال جی ہاں ہاں ہاں. اچھا کہیں، اپنی بات کہیں. جی اگر اس میں کوئی خیال آ رہا ہے، پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے بھائی. اللہ کے حال دلوں سے بہتر کوئی نہیں، دل کے حال اللہ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا. محمد نور حسن صاحب، میرے دل میں خود خیال آتے ہیں، یار کل مجھے وہاں جانا تھا، اللہ میرے پہ بہت ساری مشکلات ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے، آج میں یہ دعا کروں. اس طرح کے خیالات آتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز میں خیال آتا ہے کہ نہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے حضرت، تھوڑا سا میں چاہیے. اچھا یہ بتائیے، اچھا خیال آتا ہے تو کیسا لگتا ہے، اور برا خیال آتا تو کیسا لگتا ہے نماز میں؟ میں نے اس بات پہ کبھی غور نہیں کی، بس مطلب جو ہے کبھی کبھار غلط خیال بھی آ جاتا ہے نا، غلط چیزوں کا. یہ زیادہ آتا ہے، غلط چیزوں کا آ جاتا ہے نا. یہ زیادہ آتا ہے. اچھا کہ برا؟ مطلب برا خیال زیادہ آتا ہے ذہن میں. جب کبھی آدمی مستقل نماز پڑھے تو شاید نہ اتنا. تو برے خیال سے انسان بچتا ہے کہ نہیں بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نا. جی. اور کوئی اچھا خیال آتا تو دھیان سے تو ہٹاتا ہے، پر سوچتا کہ اس طرح تو برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر اب سنیے جی، جہاں خیال کی بات ہے نا، تو کوئی بندہ مجھے لگتا نہیں کہ جو خیال سے بچا ہوا ہو. کسی نہ کسی چیز کا اچھی بری کسی نہ کسی چیز کا خیال آ ہی جاتا ہے. آج کے اعتبار سے بات کر رہے ہو نا؟ میں اپنے نبی کے دور کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا 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 اچھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے. دیوبندیوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. اور حضور کے خیال کو، بزرگوں کے خیال کو نماز میں لانا، بزرگوں کا خیال نماز میں جو ملحوظ ہوتا ہے عزت کی وجہ سے، ادب و احترام کی وجہ سے، تعظیم کی نیت سے، تعظیم کے ساتھ جو نماز میں خیال آتا ہے، یہ دیوبندیوں کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. سمجھے حضرت؟ یہی لوگ کچھ بولتے ہیں کر کے کہ سنو، میں بتانا جو چاہ رہا ہوں اس کو سنو آپ. جی. میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ گئے. کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح جو ہے وہ لمبی کر دی. جی. سجدے کو طول دے دیا، لمبا کر دیا. جی. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، یا حضور جو بھی پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، حضور جو بھی کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جی جی، اللہ رب العزت سے جو بھی ہم کلام ہو، ٹھیک ہے جی. بندہ نماز میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے. جی میں وہی بتایا آپ کو. جی ٹھیک ہے، سب سے قریب سجدے میں. جی. تو حضور اللہ کے قرب میں حاضر ہیں. جی. اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، مگر پیٹ پر امام حسین ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جی بیان کر رہے تھے آپ. جب تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اتر نہیں گئے. جی جی، سمجھے حضرت؟ جی. اچھا، جتنی دیر امام حسین حضور کی پیٹ پر تھے تو امام حسین تو اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں.
حضور کو اس غیر اللہ کا، اپنے نواسے کا، امام حسین کا، ہمارے سر کے تاج کا، ہمارے امام کا خیال ہمارے نبی کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز پڑھتے وقت کہ ہاں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت محسوس ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں، وہ تو پشت مبارک پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نماز پڑھتے ہوئے کہ مطلب کہ امام حسین ابھی میرے پیٹھ پر ہیں. جی حضرت ادھر خیال دل میں الگ ہو گیا، حضرت خیال الگ ہو گیا اور مطلب حقیقت الگ ہو گئی. حقیقت تو یہ ہوگی جو ایک آپ کے منٹ. اوپر آپ کے نواسے بیٹھ گئے حضرت امام اور حسین. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ جی امام حسین جب پیٹھ پر بیٹھے ہیں، پشت جی مبارک پر بیٹھے ہیں، جی تو امام حسین کا خیال حضور کو آیا کہ نہیں آیا؟ حضور کے دل میں یہ تھا کہ نہیں تھا امام حسین ابھی پیٹھ پر ہیں، پشت مبارک پر ہیں؟ جی جی بتائیں. مطلب تھا یا نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے جب انہیں محسوس ہوا آگے بیٹھ گئے تو معلوم ہے بالکل. خیال بھی خیال کا مطلب کیا ہو گیا حضرت مجھے بتائیں. اچھا جی دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور بات بتاؤں، شاید یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. خیال یہی ہے کہ کسی اچھی یا بری چیز کا کوئی خیال آتا ہے. آپ امام حسین تو پشت مبارک پر ہیں، دل میں ہے کہ امام حسین پشت مبارک پر ہیں، ذہن میں بات ہے کہ ابھی پشت مبارک پر ہے. ادھر اللہ سے ہم کلامی چل رہی ہے، قرب خاص میں خود جو ہے رسول خدا ہیں، قرب خاص میں رسول خدا ہیں. ادھر اللہ سے ہم کلام ہے، ادھر نواسے کا خیال دل میں ہے. جی ادھر نواسے کا خیال دل میں ہے کہ نواسا جو ہے وہ پشت مبارک پر ہے، پشت پر ہے. اٹھوں گا تو گر جائے گا. جی جی اٹھوں گا تو گر جائے گا. جی جی تو خیال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان نجدیوں کو ہمارے نبی کے خیال سے ان کی نماز میں شرک ہو جاتا ہے. ان کی نماز نہیں ہوتی. ان کو گدھے اور بیل کا خیال آتا ہے تو ان کی نماز ہو جاتی ہے. بچکانہ بات کر دی ان لوگوں نے. تو یہ مسلمان ہیں کیا؟ وہابی دیوبندی مسلمان رہے کیا حضور کی توہین کر کے؟ یہ وہابی جو ہے، میری بات سنیے، وہابی ہی الحمدللہ یہ مطلب جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. نہیں آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے. ہاں ہو نہیں سکتا ہے. 100% میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ لکھ کے لے لیجئے مجھے، جہاں چاہو وہاں ذلیل کروں گا ان کو. جس میدان میں کہو گے وہاں بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. مطلب جو یہ وہابی ہوئے ان کو علم نہیں ہے، مطلب مجھے تو ہے ہی نہیں. دیکھیے ان کو علم ہے مگر ان کے اندر ادب نہیں ہے حضور کا. علم تو شیطان کو بھی بہت تھا نا. ہم نے علم کی بات کب کہی کہ ان کو علم نہیں؟ شیطان ہی کب بنا ہے؟ جب اسے مطلب جو ہے اللہ نے اسے جنت سے باہر کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. جب اسے اچھا ایک منٹ جی اس کے گلے میں لعنت کا توق کب پڑا؟ جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا. کس کے؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا نا اللہ نے. جی بالکل کرایا تھا. تو یہ سجدہ یہ عبادت کا تھا کہ تعظیم کا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا کہ میں جس ٹائم اللہ نے دنیا قائم کی. نہیں یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ سجدہ عبادت تھا؟ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت تو اللہ کی ہے. ہاں تو یہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبادت تھا؟ مطلب ایک تعظیمی. میں بتا دیتا ہوں. جی یہ سجدہ تعظیمی تھا. جی میں وہی بتا رہا ہوں نا. بتایا گیا کہ آج سے تم اللہ کے میرے سامنے جھکنا ہے تمہیں. جی نہیں حضرت اللہ کی تو عبادت وہ کرتا ہی تھا. اللہ کی عبادت تو اتنی کی ہے کہ اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر جگہ نہیں بچا عبادت کی جگہ کو. اس سے صحیح بات ہے. اگر رائے کا دانہ رکھنے مطلب رائے کا دانہ بھی رکھنے کی جگہ نہیں بھی ملے گی اس کو اگر سجدوں کو بچھایا جائے. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ جی مگر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے انکار کیا، اور وہاں ایک جھوٹ بولا اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام خاک سے ہیں اور میں آگ سے ہوں. آگ جو ہے وہ خاک سے افضل ہے. اور اس نے اکڑ گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا اور اس کو جہنمی ثابت کر دیا، جہنمی قرار دے دیا، اور کہا کہ اس نے اپنے اوپر غرور کیا اور یہ کافر ہو گیا. آپ کٹ نہیں کریں گے؟ ایک منٹ. ہلو کیا کرا ہے؟ پوچھ اس سے کیا کرا.
جی مسئلہ وہی آتا ہے نا محمد نور حسن بھائی جی کہ نے منع کر دیا تھا تو لانے سے باہر کر دیا تھا جہنم سے، جنت سے. ہاں ہاں سنیں، جی جو آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رہنے والے کو جنت سے بے دخل کر دے، جہنم کا حقدار بنا دے. تو جس نے جنت دیکھی بھی نہیں ہے وہ اللہ کے اس محبوب کی توہین کرے جس کے صدقے آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ جنت اور دوزخ بھی بنی ہے، زمین اور آسمان بنے ہیں، ساری کائنات کو وجود ملا ہے. اگر اللہ کے اس محبوب کی شان میں توہین کرے گا تو کیا وہ جنتی ہے؟ کافر نہیں ہے. بالکل 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 بالکل. تو پھر ان وہابیوں کی کتاب میں معاذ اللہ حضور کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے جو ہے معاذ اللہ بدتر بتایا جا رہا ہے. تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ دیوبندی الگ ہوگی. ہاں 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 وہابی الگ ہیں، دیوبندی الگ ہیں. کہاں جاؤں میں، کہاں جاؤں؟ کہیں مت جائیے، آپ علم حاصل کیجئے، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیے آپ، ٹھیک ہے؟ وہابیوں دیوبندیوں کی صحبت سے دور ہٹیے، دور ہو جائیے. ایک منٹ، ہاں تبدیلی جماعت والوں سے بھی بچو. لیکن تبلیغ کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مطلب چل کے دین کی دعوتیں دیا ایک کرتے منٹ، تھے. تبلیغ کہتے ہیں، ایک منٹ، تبلیغ کہتے ہیں اپنی بات کو کہیں تک پہنچانا، دوسرے تک پہنچانا، ٹھیک ہے؟ ابو جہل بھی تبلیغ کرتا تھا مگر ہمارے نبی بھی تبلیغ کرتے تھے. ہمارے نبی جو ہے لوگوں کو اللہ کی جو ہے ہدایت وحدانیت کا پیغام دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ مگر ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل تبلیغ کرتا تھا کہ معاذ اللہ محمد کی بات نہ سنو، اگر ان کی بات سنو گے تم ان کے ہی ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا. جو ان کی بات کو سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے معاذ اللہ. تبلیغ دونوں ہیں. تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. سنیے میں بات کو ایسا سمجھا دوں گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا ضرور. تبلیغ دونوں کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی بات مت سننا جی، اور ہمارے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، اور دین کی جو باتیں بتاتے ہیں میرے نبی اس کو تم جو ہے فالو کرو. تو صحابہ اکرام نے اس کو فالو کیا، مسلمان کہلائے، جنتی کہلائے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. کس سے؟ صحابہ اکرام سے. اور صحابہ اکرام اپنے رب سے راضی ہیں. بالکل 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 ٹھیک ہے؟ مگر تبلیغ کی جہاں بات ہے تو تبلیغ ابو جہل بھی کرتا تھا، تبلیغ میرے نبی بھی کرتے تھے. تو دونوں کی تبلیغ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے نا، میں پہلے ہاں نہ میں جواب دے دیں حضرت رئیس بھائی. ایسی بات ہے 100 کے 100% فرق ہے، اس میں برائی ہے، اس میں اچھائی میرے نبی والی بات میں اچھائی ہے. جی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1 لاکھ. تو اب میری بات سنیے بھائی، جو یہ تبلیغ کرتا ہو معاذ اللہ اس بات کی تبلیغ دے کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، نبی نور و بشر، نبی جو ہے وہ خالی بشر ہے، نور نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی تبلیغ کرے، مسلمانوں کا ایمان لوٹے، تو اس تبلیغ کو آپ دین کی تبلیغ سمجھتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں سنا ہوں کہ مطلب تبلیغی لوگ اس طرح کی بیانات اسی طرح کی بات کرتے ہیں. آپ ہماری گفتگو میں نہیں سنتے. اب یہ لیٹسٹ مولانا نکلے ہوں گے یا لیٹسٹ نئے مطلب؟ حضرت یہ لیٹسٹ مولانا نہیں نکلے، اشرف تھانوی خود جو ہے اس بات کا انکاری ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا. نانوتوی، گنگوہی، امیٹھوی یہ سب حضور کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہ بتائیے کہ آپ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء 1,24,000 قوم و بیش انبیاء ہے دنیا میں، اب کیسے ہوئیں گے؟ جو اللہ نے بھیج دیا ہمارے حضور آخری نبی ہے نا؟ بے شک. تو قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں کہتا ہے، لکھتا ہے معاذ اللہ کہ اب بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمت میں یعنی آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس چیز کو اللہ نے ظاہر تو آپ سمجھ جائیے، آپ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ میری گفتگو سنا کریں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے شاید میری گفتگو سنی نہیں ہے پوری، تھوڑی سی سنتے ہوگے، چھوڑ دیتے ہوگے، سمجھے حضرت؟ جی شاید آپ میری گفتگو تھوڑی بہت سنتے ہوگے اور چھوڑ دیتے ہوگے. شاید یہ بھی ہے کیونکہ ہے نا؟ آپ میری گفتگو کو پورا سنیں، مجھے سمجھیں. مجھے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے لوگ اگر جو میری گفتگو کو سنے گا نا وہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرے گا. جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میں اسی طرح سے دیوبندیوں وہابیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح آپ کو میں نے وہ حرف بتائے تھے تو میں نے کہا کہ وہابی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ گناہ اخفا نہیں کیا، تو آپ نے کوئی بات کہی تھی کہ جو نہیں مانے گا، پتہ نہیں کیا بولے تھے آپ، کہ وہ شخص
हाविया का हकदार हो गया, एक जहन्नम में हाँ बहरहाल, हाँ तो वो लोग जो है ना नबी के कमाल को तस्लीम नहीं करते, नबी के कमाल को नहीं मानते। बस आप मेरी गुफ्तगू को सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुन्नी हनफी बरेली भी बन जाएं, जो आपको अच्छा लगे वो बन जाएं। अगर वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूल आपको अच्छे लगते हैं तो उनकी तरफ चले जाएं। अगर वफादार रसूल हुजूर की तारीफ करने वाले, हुजूर की शान व अज़मत बयान करने वाले अच्छे लगते हैं तो आप उधर आ जाएं। सुनिए हजरत सुनिए मेरी बात। हाँ जिससे आज की, जैसा मैं अपने ऊपर डिपेंड करता हूँ, मेरी एक सोच ऐसी है, अगर मेरे जैसा इंसान जन्नत का तस्वुर तो छोड़ो, बहुत मतलब जिस तरह की मुसीबतें बताई जाती हैं, हाँ जैसे मेरे अमाले में तो कहीं से कहीं तक भी हकदार नहीं हूँ जन्नत का, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे हक में वो फैसला मत करना जिसका मैं हकदार हूँ, यानी तबाही और बर्बादी का। जी मतलब जैसे कि आज के तारीख में, अरे भाई उस जगह जाओ वहां पे तुम्हारी सलाह होगी, वहां पे जाओ वहां पे तुम्हारी सुलह होगी। मैं तो ये दुआ करूंगा अपने रब से, अल्लाह बस तुम मुझे अब मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना के उठाना मेरे अल्लाह, बस यही दुआ करूंगा मैं तो भाई। जब मेरा दुनिया से गुजर हो, आखिरत में तो मुझे जन्नत में मेरे नबी का पड़ोस मिल जाए, बस यही तमन्ना रखूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कोई इस तरह की मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाउजुबिल्लाह मैं नहीं कहूंगा कि गधे घोड़े का बात करते हैं लोग, कम ज़रफ लोग हैं इस तरह की। मगर एक बात बताऊं, आप अगर उनके साथ हो, आप कुछ ना कहो मगर उनके साथ हो, उनको अच्छा समझते हो, तो आपका भी हिसाब किताब उन्हीं के साथ होगा, ये ध्यान रखना। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। एक मजमे में मतलब जो है, अगर मतलब एक में नाच गाना हो रहा है और एक में मतलब दीन इस्लाम की बात हो रही है, और उसमें कोई मतलब तुम्हारा नाच गाने में भले ही तुम अचानक से पहुंच गए और उस कौम पे अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, सुनने वाला मेरी बात जी। मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं कि मैं इनके जमात में जाके शामिल हूँ, के नाच गाना हो रहा है कि मैं भी देखूं, और अचानक से मैं पहुंच गया उसमें, एक मतलब ऐसे ही ना मालूमात होते हुए अल्लाह ने उस कौम पे अजाब नाजिल कर दिया और मौत आ गई। हकीकत है मैं उसी हाल में उठूंगा, लेकिन अल्लाह फैसला करेगा ना इस बात का। जी सही है, फिर आप तहकीक करें, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। आप ये भी देखें कि कौन नबी की तारीफ कर रहा है और कौन नबी की जो है गुस्ताखी कर रहा है, कौन नबी के कमाल को हटा रहा है, कौन नबी के कमाल को बयान कर रहा है, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।